مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈر شہباز شریف کو سارے وزراء کا باس سمجھتے ہیں۔ اصولی طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، وہ وزیر اعظم کو شاید وزیر اعظم ہی نہیں سمجھتے، اور وزیر اعظم بھی ان کو اپنا اس طرح سے پرندہ یا فرما بردار نہیں سمجھتے۔ وہ محسن نقوی کے حوالے سے جو کوئی سوچتے ہیں، میڈیا میں یہی آتا رہتا ہے، خصوصی طور پہ سوشل میڈیا میں، کہ وزیر اعظم آج اگر شہباز شریف ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ محسن نقوی اس کے پیچھے تھے، انہوں نے ہی فارم 47 پر ان کو وزیر اعظم بنوایا۔ لیکن کبھی کبھی شہباز شریف میں گھماؤ کے باعث یہ زوم آ جاتا ہے کہ میں اس کا بھی باس ہوں، اس کے اظہار کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمت اور جرت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اندر کا غبار باہر کسی نہ کسی صورت میں نکال ضرور دیتے ہیں، جیسا کہ ان کی طرف سے یہ بگھی والا بیان آیا ہے۔ یہ بیان آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر بتائیں گے کہ محسن نقوی کا اس حوالے سے کیا کردار ہے، اور شہباز شریف صاحب کس طرح سے محسن نقوی پر چڑھائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کا نام لیے بغیر۔ جس طرح سے محسن نقوی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، اور یہ شہباز شریف ان کی پوری رجیم پر ایک بہت بڑا الزام تھا۔ شریف صاحب اس کو خاموشی کے ساتھ پی گئے تھے، اس پر کسی قسم کا شہباز شریف کی طرف سے رد عمل نہیں آیا۔ تاہم ان کے وزراء کی طرف سے بات کی گئی تو ان کو سختی کے ساتھ انہوں نے بھی اور میاں نواز شریف نے بھی منع کر دیا تھا۔ بات کو ہم طول نہیں دیتے، چلتے ہیں اصل خبر کی طرف۔ شہباز شریف کی طرف سے ایک نوٹس جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نوٹس کیا ہے اور کیا کہا گیا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم آزادی کے موقع پر افسران کی بگھی پر سواری کا نوٹس لیتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے یوم آزادی کے موقع پر افسران کی بگھی پر سواری کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر پر برہمی کا اظہار کیا۔ سرکاری ذرائع کہتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر کو وزیر اعظم کی ناراضی سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ دونوں افسران کو جوائنٹ سیکرٹری ڈسپلن کی طرف سے تحریری طور پر آگاہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد 14 اگست کو تقریب میں بگھی پر سوار ہو کر پہنچے۔ جوائنٹ سیکرٹری کے خط میں وزیر اعظم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسی ذاتی نمود و نمائش عوامی خدمت کے اصول کے منافی ہے۔ اس کے علاوہ خط میں وزیر اعظم کی طرف سے سول سرونٹس کو ایسے طرز عمل سے گریز کرنے اور سادگی برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی خبر تک رہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں افسران اسلام آباد میں بگھی پر سوار ہوئے اور ایک تقریب میں پہنچ گئے۔ اسی طرح جس طرح ابھی ہمیں اس خبر کے مزید پہلوؤں کا نہیں پتہ، وہاں پہ یہ لوگ پہنچے، عام لوگوں نے ان کو دیکھا تو ان کی طرف سے شدید رد عمل کا اسی طرح سے اظہار کیا گیا، جس پر شہباز شریف صاحب نوٹس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عوام کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو ہماری تنخواہ لینے والے لوگ ہیں، یہ ہماری تنخواہوں پر ڈیوٹیاں کرتے ہیں، یہ ان کو کیسے اتنا بڑا پروٹوکول دیا گیا اور یہ بگھی میں کیسے آ گئے؟ یہ عام لوگوں کی طرف سے تاثر دیا گیا، سوشل میڈیا پر اس کو ایک مہم بنا لیا گیا اور کئی میمز بھی اس حوالے سے بنی۔ اس صورتحال کو خود محسن نقوی صاحب کی طرف سے واضح کیا گیا تو پتہ یہی چلا کہ ان افسروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ بھی ناظرین اگر ان پہلوؤں کے بارے میں ابھی تک نہیں جانتے، یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ افسران عوامی ٹیکس کے پیسوں پر اس طرح سے موجیں اڑائیں، تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں محسن نقوی کی طرف سے کی گئی وضاحت، اور اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ بھی ایک رپورٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ ان افسروں کا کتنا قصور ہے اور محسن نقوی کا کتنا قصور ہے، اور شہباز شریف کا یہ نوٹس لیا جانا کیا اس لیے ہے کہ واقعی ان کو نظر آیا کہ افسروں نے ایسا کچھ کیا ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، یا پھر شہباز شریف صاحب محسن نقوی کے حوالے سے اپنے دل میں دماغ میں جو بغض رکھتے ہیں، جو اناد رکھتے ہیں، اور ان کو جیسے ہی موقع ملا انہوں نے وہ بدلہ لے لیا جو ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد میں یوم آزادی کی پریڈ کے موقع پر بگھی پر بیٹھے دو سرکاری اہلکاروں کی آمد کے منظر پر کئی لوگوں نے تنقید کی اور اسے برطانوی راج کے دور سے تعبیر کیا، جبکہ
وزیر داخلہ محسن نقوی نے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ چند روز قبل 14 اگست کو یوم آزادی کی پریڈ کا انعقاد اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ڈی چوک پر کیا گیا تھا۔ یہ تقریب 5 بجے شروع ہونا تھی، تو ناظرین ذہن میں رکھیے کہ 5 بجے شام کو یہ تقریب شروع ہونی تھی۔ تقریب کی شروعات 6 بجے کے بعد ہوئی اور اس دوران اس پروگرام کے میزبان کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ سہیل اشرف کو اسلام آباد پولیس کے سربراہ سید علی ناصر نقوی کے ساتھ شاہی بگی میں دیکھا گیا۔ ان میں پہلے کمشنر ہیں اور دوسرے آئی جی اسلام آباد ہیں۔ یہی سے رد عمل کا آغاز ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ افسر اپنی مرضی سے اس میں بیٹھے تھے، کیا ہوا تھا۔ اس منظر نے پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بحث چھیڑ دی تھی کہ آیا مہمان خصوصی کی بجائے 2 سرکاری اہلکاروں کی جانب سے بگی استعمال کرنا مناسب تھا، اور کیا یہ انگریز دور حکمرانی کی یاد نہیں ہے۔ آ جاتے ہیں محسن نقوی صاحب کی وضاحت کی طرف۔ اس پر وضاحت دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شاہی بگی کو ناگزیر حالات کے باعث بدقسمتی سے ان افسران نے استعمال کیا، مگر یہ ان کی غلطی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سی ڈی اے کے زیر اہتمام رواں سال اسلام آباد سٹی پریڈ کا مقام اولڈ پریڈ گراؤنڈ ڈی چوک تھا، اور اس تقریب کی شروعات کا وقت 5 بجے بتایا گیا تھا، مگر یہ پریڈ تاخیر سے شروع ہوئی۔ پریڈ شروع ہونے سے قبل اسلام آباد کے چیف کمشنر، چیئرمین سی ڈی اے اور آئی جی کا استقبال کیا گیا، جو تقریب کے مقام پر شاہی بگھی پر داخل ہوئے۔ تو یہ کیوں داخل ہوئے؟ اس موقع پر اینکر کی جانب سے مائک پر اعلان کیا گیا کہ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد پولیس کے سپہ سالار، آئی جی اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے داخل ہو رہے ہیں۔ آپ تمام کے میزبان اور پروگرام کو انتظام کرنے والے ایک دفعہ بھرپور خراج تحسین چیئرمین سی ڈی اے اور آئی جی اسلام آباد کو بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے۔ جب بگی رکی تو آئی جی اسلام آباد نے کراؤڈ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا سلام پیش کیا۔ دونوں سرکاری اہلکاروں کا استقبال انہی کے ماتحتوں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن، ڈی آئی جی ہارون جویا اور دیگر افسران نے کیا۔ اس کے بعد اینکر نے اعلان کیا کہ تمام لوگوں سے تلقین ہے، بلکہ التماس ہے کہ آپ انتظار کریں، ابھی تھوڑی دیر میں چیف گیسٹ آئیں گے، منتظمین ان کو ریسیو کریں گے اور پریڈ کا باقاعدہ آفیشیل آغاز ہونے والا ہے۔ اس کے بعد پریڈ میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی انٹری ہوئی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق تھے، جو اس تقریب میں تاخیر سے پہنچے تھے، اور یہ بگھی انہی کے لیے مختص کی گئی تھی، مگر ایاز صادق کی انٹری بگھی کے بجائے اپنی گاڑی میں ان کی تاخیر کی وجہ سے ہوئی، جبکہ پریڈ کا باقاعدہ آغاز مغرب کے وقت اسلام آباد پولیس کے دستے کی آمد سے ہوا تھا۔ لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ جو افسر بگی پر آئے تھے، یہ ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، تو ایاز صادق کیا اپنے گھر سے سارا اپنا خرچہ چلاتے ہیں؟ ان کی پاکستان میں جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، جج ہیں، سب سے زیادہ تنخواہ انہی کی ہے۔ محسن نقوی اس حوالے سے مزید کہتے ہیں جو کچھ ہوا مناسب نہیں تھا، لیکن میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ تو آئی جی کی غلطی تھی اور نہ ہی چیف کمشنر اسلام آباد کی۔ صدر کی وزیر اعظم سے ملاقات کے باعث مہمان خصوصی اور مجھے تاخیر ہو گئی۔ یہ محسن نقوی کہتے ہیں کراؤڈ شام 5 بجے سے انتظار کر رہا تھا، اور تقریباً 6 بجے جب یہ واضح ہو گیا کہ ہم تاخیر سے پہنچیں گے تو ہم نے افسران کو ہدایت دی کہ پروگرام شروع کر دیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ عوام مزید انتظار کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بگی مہمان خصوصی کے لیے مختص تھی اور انہی کی جانب سے تقریب میں اسے استعمال کیا جانا تھا، تاہم ان کے بقول ناگزیر حالات کے باعث بدقسمتی سے اسے افسران نے استعمال کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ میں ریکارڈ پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں افسران نے ابتدا میں ہماری غیر موجودگی میں پروگرام شروع کرنے پر ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن عوام کی سہولت کے پیش نظر ہم نے انہیں خاص طور پر پروگرام آگے بڑھانے کی ہدایت کی تھی۔ انہوں نے ہمارے پیغام کا اختتام یہ کہہ کر کیا کہ میں 14 اگست کی تقریب کو ایک حقیقی جشن بنانے پر اسلام آباد رہائشیوں کا شکر گزار ہوں۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان اور محسن نقوی کی اس سے پہلے سے دی جانے والی وضاحت سے یہی لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے محسن نقوی پر اپنے اندر کا غبار نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو جہاں تک کمشنر اور آئی جی کا تعلق ہے تو اندازہ کیجئے کہ ان کے جذبات کیسے ہوں گے۔ انہوں نے احکامات مانے، لیکن آج وہ جس طرح سے ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس وہ نشانہ بن جاتی ہے، کچلی جاتی ہے، آج دو بڑوں کی اس طرح کی چپکلش میں کمشنر اور آئی جی پھنسے ہوئے ہیں۔ سطح پر جیسے ہی ان افسروں کے خلاف تنقید کا سلسلہ شروع ہوا، شدید قسم کی تنقید ہونے لگی، تو کئی حکومتی صحافی میدان میں آئے۔ ان کی طرف سے یہی وضاحت کی گئی جو محسن نقوی کی طرف سے اب دی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی شہباز شریف صاحب کا اس طرح سے رد عمل کا آنا، یہ ان دونوں بڑوں کے مابین بہت کچھ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کیا ان افسروں کے خلاف شہباز شریف صاحب کوئی نوٹس لے سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو اسلام آباد میں لے جانے والے محسن نقوی صاحب ہیں، جبکہ حکومت کچھ اور چاہتی۔ حکومت سے مطلب یہ ہے کہ رجیم شہباز شریف کے حامی افسران یا وزراء کچھ اور چاہتے تھے، لیکن محسن نقوی کی طرف سے اپنی مرضی کے وہاں پہ بندے لے جائے گئے، اور یہ کوئی ایسا غیر قانونی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہیں، تو ان کا تحفظ کرنے کی ان میں ہر طرح سے طاقت موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔